فتح دے دی ہے لہذا چھوڑ دو. اتنی سی بات اللہ کے نبی نے کہا یہ جگہ نہیں چھوڑنی اور وہ چھوڑ کر وہاں چلے گئے. قرآن اتر آیا کہ میں نے تمہاری شکست فتح کو شکست میں اس لیے بدلا تم نے میرے نبی کا کہنا نہیں مانا تھا. اللہ اکبر. اور ہم تو کہتے ہیں کیا ہو گیا, سنت ہی چھوٹی ہے, فرض تو ہے. اللہ کے نبی کی کامل اتباع کا حکم ہے, کامل اتباع کا حکم ہے. یہ زندگی اللہ کے ہاں قبول ہے ورنہ قبول ہی نہیں ہے. ہر بندہ خود دیکھے میں جہاں ہوں جس شعبے میں ہوں اللہ کے نبی کی کامل اتباع کر رہا ہوں. اگر اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے اور میں ایک نہیں جمعے کا دن ہے باوضو ہو کے منبر رسول پہ بیٹھ کر قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑنے سے دنیا آخرت میں ناکامی ہے, کامیابی نہیں ہے. یہ قرآن اعلان کر رہے ہیں, اللہ کے نبی اعلان کر کے چلے گئے, تو پھر ہم دوسری جگہ دوسرے طریقے دوسروں کے اختیار کیے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں کامیابی کس طرح ملے گی, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بے شک. اللہ کے نبی کو تو شاگرد کہتے تھے اترک سنت حبیبی من هؤلاء الحمقاء. میں اللہ کے نبی کی بادشاہوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ان کی مجلس میں بیٹھے تھے, کہا اترک سنت حبیبی من هؤلاء الحمقاء. میں ان بادشاہوں کو کہا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں. اصل یہ ہے کہ اس نبی کی زندگی اختیار کی جائے, اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا آدمی ہے. اتنا بڑا آدمی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد, آپ کے وصال کے بعد صحابہ آپس میں ملے. انہوں نے کہا جی اب کوئی مسئلہ اگر پیش آ جائے تو اس مسئلے کا حل کون کریں گے؟ انہوں نے کہا جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود. چونکہ عمر وہ ہے جس کی رائے پر وحی آتی تھی, یہ زمین پر رائے دیتے تھے, آسمان سے قرآن اترتا کہ ایسا کر لو, اللہ بھی اس کی تائید کرتے تھے. موافقات عمر 22 مقامات ایسے ہیں, حضرت شاہ عبدالعزیز نے کتاب لکھی ہے موافقات عمر اس کا نام ہے. انہوں نے زمین پر جیسے رائے دی ہے اللہ نے ویسے قرآن اتار دیے ہیں. سبحان اللہ. ایک ان کا انتخاب ہوا, دوسرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ یہ دونوں مل کر قرآن و حدیث سے جو استنباط کر کے بتا دیں گے وہ ہمارے لیے حجت ہوگا. پھر صحابہ میں طے ہوا اگر ان دو میں اختلاف ہو جائے تو پھر کس کی بات لی جائے, تو پھر متفق علیہ سب نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات لی جائے گی. یہ فقہا صحابہ میں ہیں. آپ کو کیا پتا فقہا کون ہوتے ہیں؟ آپ کو تو اس سے سروکار ہی نہیں ہے. ایک محدث ہوتا ہے, ایک فقیہ ہوتا ہے. محدث حدیث کا امام ہوتا ہے اور فقیہ سنت کا امام ہوتا ہے. اللہ کے نبی دو چیزیں چھوڑ کر گئے, ہمیں کہہ کے گئے ترکت فیکم امرین, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تمسکتم بہما, ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو, ولن تضلوا ابدا, ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, دوسری اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. فقیہ وہ ہوتا ہے جو سنت بتاتا ہے اور ہم سنت کے پابند ہیں. تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑا آدمی ہے. 4 عبداللہ بڑے مشہور ہیں صحابہ میں, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عبداللہ بن عمر. ان کو اور کہتے ہیں عبادلہ اربع, 4 عبداللہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بخاری شریف میں کہتے ہیں جب آئے گا عبداللہ بن عمر کا نام تو میں لکھوں گا عبداللہ بن عمر, جب آئے گا عبداللہ بن عباس کا نام تو میں لکھوں گا عبداللہ ابن عباس, جب نام آئے گا عبداللہ بن عمرو بن العاص کا میں تو لکھوں گا عبداللہ بن عمرو بن العاص. یہ بہت بڑا آدمی ہے. اور عبداللہ بن مسعود کا جب نام آئے گا تو امام بخاری کہتے ہیں میں ابن مسعود نہیں لکھوں گا بلکہ فقط یہ کہوں گا وقال عبداللہ. جب صرف عبداللہ کہوں تو سمجھ جانا کہ اس سے عبداللہ بن مسعود ہے. کیوں؟ امام بخاری کہتے ہیں باقی 3 اپنے تعارف میں باپ کے محتاج ہیں اور یہ عبداللہ بن مسعود اتنا بڑا فقیہ ہے, یہ اپنے تعارف میں اپنے باپ کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ. ہمیں یاد تو یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی.
ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں 4 عبادلہ کون سے ہیں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی پنڈلیوں سے یوں چادر کو اوپر کیا تو صحابہ ہنس پڑے، بالکل باریک اور پتلی پنڈلیاں تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی باریک اور پتلی پنڈلیاں دیکھ کر ہنسی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کی پنڈلیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھو تو اس کی پنڈلیوں میں علم کا وزن اتنا ہے کہ یہ بھاری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا آدمی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور کے امتی ہو، اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عطا کی ہیں، ان سنتوں کو نہ چھوڑنا، اگر تم ان سنتوں کو چھوڑو گے تو گمراہی میں جا پڑو گے۔ اللہ نے کیسا نبی عطا کیا ہے، ایمان سے اللہ کی قسم رونا آتا ہے۔ ہم نے اس نبی کی زندگی کو اپنی زندگی سے نکالا، اس نبی کی زندگی کو اپنے گھروں سے نکالا، اس نبی کی زندگی کو اپنی اولادوں سے نکالا۔ اولاد سنت کے خلاف کر جائے کوئی پتہ نہیں ہے، گھر میں سنت کے خلاف ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ایک زمانہ اللہ کے نبی کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے فرمایا خیر القرون قرنی، یہ بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ بہتر ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا۔ اس حدیث کو تم ہر خطبہ جمعہ میں سنتے ہو، اللہ کے نبی نے یہ 3 زمانے سب سے بہترین کہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 3 زمانوں میں اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو اس نبی کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے ذہن دیا ہے، معراج کے واقعہ بیان کرنے سے پہلے اللہ نے جس نبی کو معراج کے لیے اپنے پاس بلایا ہے، یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ آپ کو دنیا کے اعتبار سے کوئی بڑا بلا لے، آپ کتنا پتہ نہیں خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا عزت والا سمجھتے ہیں۔ آپ کو ایم این اے صاحب بلا لے، آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا عزت والا سمجھتے ہیں۔ آپ کو کوئی اور دنیا کا بڑا بلا لے، پتہ نہیں آپ کتنا خوشی جما رہے نہیں سماتے۔ کیا ہو گیا؟ نہ ان کی عزت کو کس ترازو میں تولو جن کو اللہ اپنے پاس ملاقات کے لیے بلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اور آپ نہیں ہیں، آسمان کے سارے فرشتے نہیں ہیں، جبرائیل امین نہیں ہے، سارے انبیاء کو اللہ کی قسم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے نبی کا صرف معراج کا عمل ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، سارے انبیاء پر بھاری ہے۔ اور قرآن اسے کہہ رہا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى۔ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے تو اللہ نے کہا ادنو منی، آپ اور میرے قریب ہو جائیں، ادنو منی، آپ اور میرے قریب ہو جائیں، ادنو منی۔ یہ بڑے کلمات ہیں، عزت کے کلمات ہیں۔ آل علم نے لکھا ہے سارے انبیاء کو اللہ نے جن عزتوں سے نوازا ہے وہ سارے ایک پلڑے میں، اور اللہ کا صرف حضور سے یہ کہہ دینا کہ آپ اور میرے قریب ہو جائیں، یہ اس سے بڑا بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کے غم کو کس طرح دھویا گیا، کتنے مخموم تھے، یہ تو وہی جانتا ہے جو اللہ کے نبی کی محنت کو اختیار کرے۔ ہمیں تو دوسرے کو نماز کے لیے کہنے میں شرم آتی ہے، ہم تو چلتے چلتے نہیں کہتے آؤ بھائی جمعے کا ٹائم ہو گیا چلے، آؤ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا چلے، یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک مکے کی چھوٹی بستی میں صبح شام 13 سال کیا محنت کی ہے، اور کیا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرتی رہی ہے، کیا کیا نہیں کہا گیا۔ پھر وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی چلی گئی، ابو طالب بھی چلے گئے، عام الحزن آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درد اور غم میں مبتلا تھے تو اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، حدیث شریف میں لائے، براق پر بٹھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر مکہ سے بیت المقدس تک ہوا ہے، جسے قرآن بتا رہے سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو۔ پھر کہا لیلن، لیل عربی زبان میں رات کو کہتی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو سیر کرائی ہے، پوری رات بھی نہیں لگی، لیلن اللہ نے وقت کو روکا،
یہ لیلن پر جو تنوین ہے یہ عربی گرامر کے اعتبار سے تقلیل کے لیے ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اللہ نے سارے جہان کے وقت کو روک دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا اور آپ بیت المقدس پہنچے. راستے میں قدرت کے عجائبات کو دیکھا آپ نے. مصر کے قریب سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ ہمیں بھی سنگوا دے. آمین. ہمیں تو نماز کی خوشبو نہیں آتی. کل میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ والے تھے بہت بڑے. یہ صالحین بڑے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے مقربین ان کی صحبت بہت بڑی دولت ہوتی ہے اور ہمیں بیٹھنا نہیں نصیب ہوتا. کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائیں, کسی نیک متقی انسان کی صحبت اختیار کر لیں, کسی اللہ والے کی مجلس کو اختیار کر لیں. ہم تو ایسی مجلسیں طبیعت ہی نہیں لگتی. اللہ والے اپنے شیخ کو کہنے لگے مجھے درجہ احسان مل گیا. اب آپ کو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ درجہ احسان کس کو کہتے ہیں. حضرت جبرائیل امین آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کب آئے؟ جب حضرت عمر ایک دیہاتی کو پکڑ کر لے آئے اور کہا کہ میں تمہیں یہ چادر دیتا ہوں, تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرو, آپ جواب دیں گے, ہمیں دین کے بارے میں کھل کر باتیں معلوم ہوگی اور ہم ادب کی وجہ سے اللہ کے نبی سے سوال نہیں کر سکتے. تو وہ بدو دیہاتی آیا, اس نے مختصر سی ایک دو باتیں پوچھی اور چلا گیا. حضرت عمر کے دل کی تشفی نہ ہوئی تو اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیج دیا کہ جبرائیل تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو. اسی مجلس میں بیٹھے تھے. اس حدیث کا نام بھی حدیث جبریل ہے. سیاہ ستہ کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے. حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے اس کو غور سے دیکھا. اب ہم نے جب اس کو غور سے دیکھا تو ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا. ہم نے کہا یہ کون ہے. پھر ہم نے اس کی حیت کو دیکھا تو وہ مسافر نہیں لگتا تھا. اس کے کپڑے بالکل صاف تھے, بال اس کے صاف تھے, بالکل ایسے جیسے تر و تازہ انسان آتا ہے. ہم پریشان ہوئے, اگر یہ مسافر ہے تو سفر کے آثار اس پر کیوں نہیں ہیں, اور اگر یہاں کا رہنے والا ہے تو پھر ہم میں سے کوئی اس کو جانتا کیوں نہیں ہے. وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو زانوں کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھ گیا, التحیات کی شکل میں بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر رکھا. اسے غور سے سنیں, حدیث کے الفاظ کو یاد کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. آپ نے حضرت جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر اپنے ہاتھ مبارک دونوں رکھے یوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مل ایمان یا رسول اللہ, ایمان کس کو کہتے ہیں آپ بتا دیں. اللہ کے نبی نے تفصیل سے بتایا. سارے صحابہ سن رہے تھے, خوش ہو گئے. مل اسلام یا رسول اللہ, اسلام کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے تفصیل سے بتایا. سارے صحابہ نے سنا, خوش ہو گئے. پھر آخر میں تیسرا سوال کیا, آخر میں نہیں تیسرا سوال کیا, مل احسان یا رسول اللہ, احسان کس کو کہتے ہیں. احسان کی صفت حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. میں ابھی بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا کہ احسان کس کو کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے جواب میں کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, تو عبادت اللہ کی اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ صفت احسان ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن لم تکن تراہ, اگر یہ صفت تجھے حاصل نہیں ہوتی کہ تو عبادت میں اللہ کو دیکھ رہا ہے, فإنہ یراک, پھر یہ اپنے اندر خیال پیدا کر کے اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. میں بھی بات نقل کرنے والا ہوں. اللہ یہ صفت مجھے بھی عطا کرے, آپ کو بھی عطا کرے, اور صرف نماز میں عطا نہ کرے, ہر جگہ عطا کرے. یہ تو نماز میں مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ, ورنہ ہے یہ ہر جگہ کے لیے. ان تتجر کأنک تراہ, تو تجارت کر رہا ہے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو زراعت کر رہا ہے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو دنیا کے کسی مشغلے میں ہے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ایک بڑے اللہ والے گزرے, وہ اپنے پاؤں دراز نہیں کرتے تھے, اپنے پاؤں سکیڑ کر سویا کرتے تھے. ایک شاگرد نے ان سے پوچھا حضرت آپ ہمیشہ پاؤں سکیڑ کر سوتے ہیں, پاؤں دراز کیوں کر کے نہیں سوتے. انہوں نے کہا بیٹا جس طرف دیکھتا ہوں اللہ نظر آتا ہے تو پھر بے ادبی نظر آتی ہے, اس لیے پاؤں سکیڑ کے سوتا ہوں. یہ صفت احسان ہے. سبحان اللہ. اور یہ آتی اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے. تو اس شاگرد نے کہا اپنے استادوں کو کہ مجھے صفت احسان حاصل ہو گئی.
انہوں نے کہا کیسے حاصل ہو گئی؟ انہوں نے کہا جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ کی قسم اٹھا کر مجھے یوں لگتا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، پورا جہان ادھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ کیفیت صرف نماز میں ہے یا ہر جگہ ہے کہ باہر بھی تو چلے اور یہی تیری کیفیت ہو، تو دنیا کے کسی مشغلے میں جائے تیری یہی صفت ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی یہ صرف نماز میں حاصل ہے، ہر جگہ حاصل نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ابھی تجھے صفت احسان حاصل نہیں ہوئی، صفت احسان کامل اس دن ہوگی جب ہر جگہ تو جائے گا اور تیرا دھیان یہ ہوگا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تم دو ہو تیسرا اللہ ہے، تم تین ہو چوتھا اللہ ہے، تم چار ہو پانچواں اللہ ہے، تم کم ہو یا زیادہ ہو کبھی یہ خیال نہ کرنا تم تنہا ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ صحابہ کو یہ صفات اعلیٰ درجے پر حاصل تھی، پتہ نہیں کیا سے کیا صفات حاصل تھی، کیا سے کیا ہو جاتا تھا۔ وہ جنت کی آیتیں پڑھتے جنت کا منظر سامنے آ جاتا، وہ جہنم کی آیتیں پڑھتے خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث پاک میں آتا ہے صبح کی نماز پڑھاتے تھے خلافت کے زمانے میں، اور صبح کی نماز غلس میں شروع کرتے تھے، غلس کہتے ہیں اندھیرے کو، اذان کے فوراً بعد نماز شروع کرا دیتے تھے، اور روزانہ فجر کی نماز میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی ہے، ہم رمضان میں 1 پارہ یا 1.25 پارہ تراویح میں کھڑے ہو کے سنتے ہیں، ہماری ٹانگیں ساتھ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے تھے، اور جب جنت کا ذکر آتا فرحت اور خوشی محسوس ہوتی، اور جب جہنم کی آیتیں آتی تو حضرت عمر اتنا روتے تھے کئی صفوں تک آواز جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھا سوال کیا، چلو وہ حدیث جبریل تو پوری کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھا سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسئول عنہا بعالم من السائل، جس طرح تو نہیں جانتا قیامت کس طرح آئے کب آئے گی، اسی طرح میں بھی نہیں جانتا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ مشرکین مکہ بھی آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر پوچھا تھا آپ ہمیں بتا دیں قیامت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کر دی کہ آپ بتا دیں قیامت کب آئے گی، تو قرآن اترا یسألونک عن الساعہ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، میرے نبی آپ ان باتوں میں نہ پڑیں، قیامت کا علم صرف تیرے رب کے پاس ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ الی ربک، تیرا رب، منتہاہا، اس کی انتہا کو جانتا ہے، وہ قیامت کب آئے گی اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ بے شک۔ انہوں نے کہا اچھا اگر قیامت کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ قیامت کی علامات بتا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتائیں، چلو وہ حدیث میں پوری کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، تو دیکھے گا مائیں جنے گی اپنے بچوں کو اور وہ بچے اپنے ماؤں کے سردار ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ آج کیا حالت ہے؟ استغفر اللہ، استغفر ماں کو تو کسی کھاتے میں گنا ہی نہیں جاتا۔ اللہ۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ، تو دیکھے گا پاؤں ننگے، العراة جسم ننگے، العالہ فقیر محتاج تنگ دست، یتطاولون فی البنیان، اتنے بڑے مال کے مالک بنیں گے، وہ اپنی بڑی بڑی کوٹھیاں اور بلڈنگیں اور محلات بنانے میں مقابلے کریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی فرما کر چلیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا عمر یہ جو ابھی آیا تھا بندہ مجھ سے سوال کرنے جاؤ، اسے ڈھونڈ کر آؤ، دیکھو وہ کہاں ہے۔ بس یہ آخری الفاظ ہیں حدیث جبریل کے، میں وہ نقل کر دوں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا گلیوں میں گھوما، مجھے کہیں نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ وہ بندہ تو نظر ہی نہیں آتا، پتہ نہیں وہ کون تھا کیسے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلا گیا، انہوں نے کہا چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ سبحان اللہ۔
अल्लाह के नबी का पहला सफर, इस नबी की जिंदगी को न छोड़ो, वरना अल्लाह की कसम ये दुनिया चंद रोजा है, कब्र में धक्के पड़ जाएंगे। इस नबी की जिंदगी को न छोड़ो, ये दुनिया चंद रोजा है। मेरा ईमान है, मैं ईमान रखता हूँ इस बात पर कि मरने के बाद फिर मैं जिंदा किया जाऊंगा। कुरान कहता है ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा। इंसान ये गुमान न करना कि तू कब्र में जाके हड्डियों का ढेर बन जाएगा। बला क़ादिरीना, मैं अल्लाह इस पर कादिर हूँ, अला अन नुसव्विय बनाना, तुझे क़यामत के दिन कब्र से इस तरह खड़ा करूंगा। आज तेरी उंगलियों की जो लकीरें और पोरे जहां हैं, जब मैं दोबारा जिंदा करूंगा तो लकीरों में भी फर्क नहीं होगा। कुरान कह रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इज्जतें पा गए अल्लाह की कसम दुनिया में जो हुजूर की इत्तबा कर गए, इज्जतें पा गए कब्र में जो हुजूर की इत्तबा कर गए, इज्जतें पा गए क़यामत के दिन की अल्लाह की कसम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तबा करके चले गए, अल्लाह के नबी के रास्ते से भी नहीं हटे। वो चीजें जिनका ताल्लुक शरीयत से भी नहीं था, अल्लाह की कसम सहाबा उसी में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सफर पर हैं, रास्ते में देखा एक जगह आई, जल्दी से वहां आए, घोड़े से उतरे, वहां नीचे में खड़े रहे, फिर घोड़े पर सवार हुए, फिर आसमान की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए, फिर कहा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। हज़रत अली बड़े अहले इल्म थे। शागिर्दों ने पूछा ये क्या किया? अब जवाब सुनो। हज़रत अली ने कहा हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी जगह से गुजरे थे, सफर में साथ थे, मेरे नबी यहाँ आकर रुके थे, सवारी से उतरे थे, फिर सवारी पर बैठे थे, फिर ये कलमात कहे थे। मैंने कहा चलो मैं वहां से गुजर रहा हूं, मैं भी वो करता जाऊं जो मेरे नबी ने किया था। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक इस नबी की कामिल इत्तबा करो। अल्लाह की कसम ये सुनना कि इस नबी को मेराज हुआ है, अल्लाह की कसम को तो इज्जतों की इंतहा पर है। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद किसी का रुतबा और मकाम है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सवाल मेरा और आपका है कि मैं और आप इस नबी की इत्तबा कर रहे हैं या नहीं? जो कर रहे हैं सद मुबारक, जो नहीं कर रहे नियत कर लो, इंशाअल्लाह इस नबी की जिंदगी को नहीं छोड़ेंगे।